ڈاکٹر صاحب وہ ٹک ٹاک کا جو واقعہ ہوا مینار پاکستان پہ، اس پہ ہماری بات ہو رہی تھی، بہت خوبصورت آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس نے کس چیز کی دعوت دی تھی؟ نماز کی دعوت نہیں تھی۔ میرے ذہن میں ریفرنس آ گیا سورہ یوسف میں کہ وہ بھی خاتون تھی، اس نے بھی دعوت دی تھی مردوں کو۔ تو اور آپ نے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اس قوم کی جو کھوپڑیوں میں شاید شراب بھی پینا چاہتی تھی اور اس طرح کی درندگی تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ نوجوانوں نے جو اپنا معاملہ پیش کیا اور جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیش کیا، اس طرح کے نوجوان ویسے کیسے بنتے ہیں؟ پیارے پیغمبر نے کیسے بنائے؟ دیکھیں، آپ نے سورہ یوسف کی بات کی تو اس میں جو قرآن کا بیان ہے نا، اس کے اندر بھی بڑی ایک سوچنے کے اور سمجھنے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ٹھیک ہے، لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، بالکل وہی آپ کی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ اگر وہ خاتون تو اس کی طرف مائل ہوئی، اس نے تو ارادہ کیا، برائی کا ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اگر اللہ کی طرف سے کوئی برہان اس کو نہ دکھائی جاتی۔ اب یہ برہان کیا تھی؟ اللہ کریم نے نبیوں کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم رکھا ہوتا ہے نبیوں کے کردار کی حفاظت کا۔ وہ برہان کیا تھی؟ کسی فرشتے نے آ کے کہا، وہ برہان وہ دلیل تھی جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، ضمیر کی آواز آ گئی، ضمیر کی آواز تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ جو تربیت تھی جو انہوں نے والدین سے لی تھی، وہ ساری چیزیں برہان ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ان کو دکھائی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ فطرت کا اور اس فطری باہمی کشش کا اظہار قرآن نے کیا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر یوسف علیہ السلام جیسا شخص بھی اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہ دیکھتا تو یہ کیفیت ایسی تھی کہ جیسے اس نے ارادہ کیا تھا خاتون نے مرد کی طرف جانے کا، وہ بھی ارادہ کر لیتا۔ اب اس ارادے سے کسی چیز نے باز رکھا، اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، ایکوائر کرنے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، معاشروں کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، والدین کا کردار ہوتا ہے، اساتذہ کا کردار ہوتا ہے۔ یہ پورے جو کردار کی تربیت ہے، یہی تو یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کردار کی عظمت کیا ہوتی ہے اور کردار کی پختگی کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم نے آج اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے ان کو آپ کسی ایسے سسٹم میں ڈالیں، کسی ایسے آٹومیٹک پروسیس میں ڈالیں جس سے وہ معاشرے کے، اس گلوبلائزڈ معاشرے کے برے اثرات سے محفوظ رہیں، یا کم از کم محفوظ رہنے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ صرف یہ ہے کہ آپ کا اللہ کی طرف رجوع ہو۔ ہر چیز، یہ سارے کے سارے گیجٹس، یہ جو ٹک ٹاک تو ایک ایپ ہے، میں کہتا ہوں سارا کا سارا سوشل میڈیا، سارا کا سارا جو انٹرنیٹ کا نظام ہے، یہ آپ کو برائی کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے ہر وقت۔ اور جب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی ان پڑھ سے ان پڑھ شخص کو پتہ ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ویڈیو کہ ایک بالکل ان پڑھ شخص جو ہے وہ گوگل کو کمانڈ دے رہا ہے، اور وہ اپنے بالکل دیہاتی انداز میں اس کو، وہ خیر کسی نے مزاحیہ طور پر اس کو شیئر کیا ہوا تھا کہ دیکھیں یہ گوگل سخت مشکل میں ہے، اور وہ بالکل یعنی پنجابی میں اپنے بڑی لمبی کمانڈ دے رہا، لمبی کمانڈ دے رہے، فلاں خاتون کے سارے گانے جو ہیں وہ مجھے دے دیے جائیں، آلٹو آل گانے۔ اب دیکھیں، وہ مواقع ہیں سب کے پاس، یہ مواقع سب کے پاس ہیں، اور ہر ایک کو اپنے مزاج کے مطابق میٹیریل مل جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کو، جن نوجوانوں سے ہمیں گلا ہے کہ مینار پاکستان میں جا کے انہوں نے درندگی کا اظہار کیا ہے، ان نوجوانوں کے گھروں کے حالات کیا ہیں کہ میں اور آپ، ہم سب جتنے بھی والدین ہیں، ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں پہلے کماؤ پھر تمہاری شادی ہوگی، ابھی تم کماؤ، ابھی تم لگے رہو اور اپنا مستقبل بناؤ۔ وہ برائٹ فیوچر کے لیے بچوں کی عمریں نکل رہی ہیں، وہ فرسٹریٹڈ ہیں، شادی ان کے والدین نہیں کرتے، یا ان کے رشتہ دار کوئی رشتہ نہیں دیتا، ماحول سپورٹ نہیں کرتا، پھر جو لے دے کے موبائل ان کے پاس ہے، موبائل سے وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں جو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، میڈیا بھی دکھا رہا ہے، اور وہ برے رشتے جتنے، یعنی آپ اگر صاف ستھری، جو سب سے زیادہ انٹرٹینمنٹ جس کو صاف ستھری کہا جاتا ہے وہ ڈرامہ ہے، تو ہمارا جو سوشل جتنے بھی نیچر کے جتنے میڈیا چینلز ہیں ان کے اوپر جتنے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، ان میں سارے نامحرم رشتوں کو جنسی تعلق کے اندر ملوث دکھایا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی خطرناک وبا ہے، یہ پورے معاشرے کی فرسٹریشن کو اپنی انتہا پہ لے جاتی ہے۔ وہ فرسٹریشن پھر موقع نکلتی رہتی ہے، اور یہ مینار پاکستان کی اکیلی بات نہیں ہے۔ میں تو یوسف صاحب ایمانداری سے آپ کو بات کروں کہ جہاں دو چار نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ موٹر سائیکلوں والے، تو مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ اب یہ پتہ نہیں یہ درندے ہیں، یہ کیا کریں گے، یہ گاڑی کے اندر موٹر سائیکل ماریں گے، یہ راستہ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔
ان کو ہارن دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیوں؟ ہم پتہ نہیں کسی ایسے انتہا پسند معاشرے موجود ہیں کہ جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے اوپر کوئی گرفت کرنے والا کوئی قانون موجود نہیں اور کوئی جو گرفت ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے وہ موجود نہیں. یعنی پولیس کھڑی ہو یا نہ کھڑی ہو آپ کو کوئی تحفظ اور پروٹیکشن نہیں ہے, کیونکہ وہ نوجوان جو ہے بکھرے ہوئے ہیں. اور یہی حال یہاں پہ ہوا, وہ 15 کے اوپر کال کرتی رہی یا کرتے رہے وہ ان کے ساتھی, کچھ نہیں ہوا. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تربیت کا عمل دوسرا ہے. جب درندگی اظہار چاہتی ہے تو اس کو بہرحال قانون سے روکا جاتا ہے, اور اگر کوئی پکڑا جائے جرم کرتا ہوا تو پھر اس کے ساتھ آپ وہی حشر کریں جو شریعت کا تقاضا ہے, تو یہ درندگی یا درندہ صفت انسان جو ہیں یہ رک جائیں گے اپنے درندگی کے اظہار کے لیے, وگرنہ اس کو لگام دینے کی اور کوئی چیز نہیں ہے.